آج ہم ایک بہت ہی خطرناک موضوع پر بات کریں گے۔ کون سا موضوع؟ غدیر کے بعد کیا ہوا؟ عالم اسلام میں وہ کون سا واقعہ سانحہ ہوا جس کے بعد امیر المومنین جیسی شخصیت 25 سال گھر پہ بیٹھی رہی اور سیدہ سبت علیہ مصائب ان کا مرثیہ پڑھتی ہیں؟ یعنی کچھ ایسا ہوا تھا؟ آپ اہل سنت سے کہیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ کچھ ایسا بھی ہوا تھا۔ ہاں، ایسا ہوا تھا۔ کیا ہوا اس پر بات کریں۔ غدیر مخالفوں نے، غدیر منکروں نے، غدیر کے پیغام کے مقابلے میں خلافت کا مکتب کھڑا کرنے والوں نے بنیادی طور پر جو کام کیا وہ کون سا کام تھا؟ انہوں نے 2 کام کیے۔ اس کو بہت اہمیت سے سمجھیے گا۔ کتنے کام؟ 2 کام کیے۔ یہ 2 سازشیں ہیں جو غدیر کے خلاف ہوئیں اور جاری ہیں، اور یہ مومنین کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے سمجھنا، اور عامہ کے لیے یعنی جوانان اہل سنت کے لیے تو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ انہیں یہ سمجھائیں کہ کیا ہوا 11 ہجری میں۔ بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوئیں۔ پہلی، غدیر کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی گئی، کم رنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی اچھا ٹھیک ہے کہ اعلان ہوا تھا، اچھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے علی کو مولا بنا دیا تھا، مگر مولا دوست کو کہتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو دوست مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو چاہتے ہیں۔ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی تھی۔ غدیر میں مثلا جمع کر لیا، وہ بس ایسے ہی جمع کر لیا، جاتے جاتے رسول اللہ نے کہا رک جاؤ، آ جاؤ، آگے والے پیچھے آ جاؤ، پیچھے والے آگے آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں علی سے محبت کرنا۔ بس ایسی ایک تھا، بڑا اچھا اعلان ہے، بہت خوبصورت بات ہے، بہت شاندار چیز رسول اللہ نے کہی، لیکن بس تھی، باقی بھی تو چیزیں تھیں، باقیوں کے بارے میں بھی تو کہا تھا۔ غدیر کی اہمیت، اس کی اسٹریٹجک اہمیت آج کی زمان میں کہوں کم کرنے کی کوشش۔ دوسرا، غدیر کے بعد جو کچھ ہوا اس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی اچھا ٹھیک ہے رسول اللہ کے بعد اختلاف تھا مسلمانوں میں، تھا تو کیا ہو گیا؟ صحابہ کا آپس کا اختلاف تھا، گھر کا اختلاف تھا، آپس میں دوستوں اور رشتہ داروں کا آپس میں اختلاف تھا۔ میں اور آپ کیوں بات کر رہے ہیں اس کے اندر؟ یہ صحابہ کا آپس میں جو اختلاف تھا، یہ اختلاف اتنا اہمیت رکھتا تھا کہ رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں غدیر کو قبول کرنے اور نہ کرنے والوں کے بارے میں اہم باتیں کی تھیں۔ لیکن سازش کیا ہو رہی ہے اور کیا کی گئی 1400 سال سے جو چل رہی ہے 11 ہجری سے آج تک؟ وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر صحابہ کا آپس کا اختلاف تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی۔ اگر علی کی جگہ دوسرا کوئی شخص حاکم بن گیا رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کا جانشین بن گیا، علی نہیں بنے تو چلو نہیں بنے، بن جاتے اچھا تھا، لیکن نہیں بنے تو کیا ہو گیا؟ یہ تو کیا ہو گیا میں بہت کچھ ہو گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چلو کوئی بات نہیں، بس خدا ہے، خدا نے یہ کیا کہ مفضول کو جو کم افضل تھا اس کو افضل پر ترجیح دے دی، مفضول کو افضل پر، یعنی علی افضل ہے ہم مانتے ہیں، لیکن بس نہیں ہوا، خدا کی کرنی تھی، بس یہ ہو گیا تاریخ میں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ، یہ ہو نہیں گیا عزیز من۔ یہ سازش ہے، یہ سازش ہے جو آج تک ہو رہی ہے، اور یہ اس سانحے کو کم کرنے کی کوشش ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا ثمرہ ہے کہ غدیر مہجور ہے آج تک۔ رسول اللہ کا یہ فرمان مہجور ہے۔ آج اسلام غلبے میں نہیں ہے، آج اسلام پستی کا شکار ہے، آج مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے یہ اگر بس ہو گیا نہ ہوتا تو آج یہ بھی نہ ہوتا جو آج ہے، جو آج صورتحال ہے۔ آج غزہ کے جتنے مظلوم بچے کٹ رہے ہیں اس کے پیچھے بس ہو گیا آپس میں کا اختلاف تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور غدیر کو کم اہمیت دینا اور غدیر کو چھوڑنے کے واقعے کو کم اہمیت دینا یہ شامل ہے۔ بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں، یہ جذبات کے ساتھ نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امت کے اندر غیر ذمہ داری ایجاد کرنے کی کوشش۔ یہ تیسرا ایک موضوع تھا کہ بھائی ہو گیا، اب ٹھیک ہے آپس میں حکومت بن گئی نہیں بن گئی، اب تمہیں اس سے کیا لینا دینا، جو بھی بن گئی بن گئی بن گئی، اس صحابی کی بنی ہے اس صحابی کی بنی، رسول کے اس قریبی کی بنی ہے اس قریبی کی بنی، اب بن گئی ٹھیک ہے، تم جاؤ، اب تم خواہ میں زیادہ حساس مت ہو۔ غیر ذمہ داری یعنی میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ دیکھیں تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدہ 11 ہجری میں امیر المومنین اور حسنین کو لے کر راتوں کو جاتی تھی، مدینہ کے لوگوں کے دروازے پہ دستک دیتی تھی، جو غدیر میں سنا تھا اس کی گواہی دیتے، تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور سب نے کہا سیدہ کاش آپ پہلے آتی، وہ دوسرے پہلے آئے تھے، وہ بازی لے گئے۔ اب اور کچھ نے کہا نہیں ہم تو بھول گئے رسول اللہ نے کیا کہا تھا، کچھ نے کہا نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، اگر میں 1-2 بندوں بول بھی دیں گے تو کیا ہوگا، میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے معاشرے کے حوالے سے غدیر کو لے کر۔ یہ غیر ذمہ داری۔ اگر اس واقعے کو میں جلدی سے ریپ اپ کرنا چاہوں آپ کے لیے کہ 11 ہجری کے بعد مطلب ہوا کیا ہسٹوریکلی، وہ ٹائم لائن جو ہے اس کو، تو کیا تھی؟ وہ یہ کہ رسول اللہ کے انتقال کے فوراً بعد انصار مدینہ کے اندر یہ ہوا کہ ہم انصار رسول ہیں تو رسول اللہ کا جانشین ہم میں سے ہونا چاہیے، یہ سوچ پیدا ہوئی۔
حالانکہ یہ غدیر میں تھے, انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے کس کو مقرر کیا ہے, لیکن بیچ میں ایک اور روش چل پڑی, اور وہ ایک آواز جو مسلسل مدینہ میں چلتی رہی وہ یہ تھی کہ نہیں, رسول اللہ جو ہے وہ ساری باتیں خدا کے حکم سے تھوڑی کرتے ہیں, تھوڑی سی اپنے سے بھی کرتے ہوں گے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ اور دوسرا کہ وہ غدیر میں اعلان ہوا تھا, لیکن ہم نے پرسنلی کمرے میں رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ نے کہا وہ خدا نے اعلان کروایا تھا, لیکن خدا نے کہا نہیں, بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نا میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں, نعوذ باللہ. یعنی غدیر منسوخ ہو گئی. یہ باقاعدہ مدینہ میں ایک تفکر رائج کیا گیا رسول اللہ کے آخری ایام میں, تاکہ رسول اللہ کے فوراً بعد ہو سکے وہ جو کرنا. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں, رویے بتا رہے ہیں نا اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. لوگ جنہوں نے خود غدیر میں رسول اللہ کا خطبہ سنا, گرمی صحیح, علی کی بیعت کی, سب کچھ کیا, وہ آ کر کہتے ہیں نہیں ہو گیا بس ٹھیک ہے. اتنی کم اہمیت کیسے دے رہے ہو بھائی, رسول اللہ کا فرمان ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ایک چیز انجیکٹ کی گئی آخری دنوں میں رسول اللہ کی آیات, کیونکہ وہ غدیر کا جو اعلان تھا مجمع عام میں, وہ پرسنل کمرے میں منسوخ ہو گیا. وہ بڑی بڑی شخصیات تھیں وہ جو کہہ رہی تھیں. اب ہوا کیا, میں بہت جلدی سے اس کو آپ کو ریپ اپ کر کے دوں. حضرت سعد ابن عبادہ جو بنی خزرج کے رئیس سے انہیں لے کر آئے, وہ بیمار تھے, انہیں اٹھا کر لے کر آئے کہ بھئی اوس و خزرج جمع ہوئے. اچھا ادھر اوس و خزرج جب جمع ہوئے کہ ہم سعد ابن عبادہ کو بناتے ہیں, تو وہاں پر ان کے درمیان یہ دوسری طرف والوں کے جاسوس موجود تھے, نام بھی تاریخ میں لکھا گیا, ٹھیک ہے. اور وہ دو جاسوس ہیں, اویم بن ساعدہ اور معن ابن ادے. یہ انہوں نے فوراً خبر پہنچائی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ جمع ہو رہے ہیں, رسول اللہ کے انتقال کے بعد اور خلافت کی بات شروع ہو گئی ہے. تو پلان تو پہلے سے تھا, تبھی تو جاسوس تھے, تو کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے, ہم نے ہینڈل کرنی ہے. تو یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا بلکہ ترتیب سے ہوا جو کچھ ہوا. اب انہوں نے فوراً پہنچی شخصیات وہاں پر, جس میں بہت سارے جید صحابہ تھے, مہاجرین میں سے جو بنی ساعدہ کے اس سقیفہ میں پہنچے, اس بیٹھک میں, جن میں حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ تھے, حضرت عمر ابن خطاب تھے, حضرت ابو عبیدہ جراح تھے. یہ تین بڑی شخصیات وہاں پر پہنچی. اور پہلے حضرت ابو بکر نے تھوڑی سی گفتگو کی, پھر حضرت عمر نے کی, پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے گفتگو کی, اور انصار کو اس بات سے ہٹایا کہ خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے ہو. اور پھر وہاں پر بشیر بن سعد خزرجی نے جو ہے خزرج کے لیے کہ اوس سے پہلے خزرج اولویت کر لیں گے, ہم پہلے قریبی تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا, میں آپ کی خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر. ادھر انہوں نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر ہی, ان کے ہاتھ کے اوپر ہی, تاریخ میں دقیق چیزیں موجود ہیں, آپ پڑھیے. حضرت عمر نے ہاتھ رکھ دیا کہ میں بھی کرتا ہوں. بس رسول اللہ کا فرمان ایک طرف, اور یہ ہوا غدیر کے بعد. اور پھر وہاں سے لوگ نکلے تو قبیلہ بنی سالم, ایک بدو قبیلہ تھا جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے خیموں میں, اس کے لوگ مدینہ کے بازار میں آئے ہوئے تھے خریداری کرنے اپنی ماہانہ راشن کی ایک ساتھ. تو ان کو کچھ شخصیات نے کہا, وہ آپ تاریخ میں جا کے پڑھیں کس نے کہا تھا, ان کو جا کر کہا کہ بھائی دیکھو یہ ہو چکا ہے, فلاں بندہ خلیفہ بن گیا ہے, اس کی ان لوگوں نے بیعت کر لی ہے, اب تم اگر ہماری حمایت کرو گے تو اس دفعہ کا سارا راشن مدینہ کے بازار سے ہم تمہیں پرووائڈ کریں گے, سارا خرچہ ہمارا, ہم فنڈ کریں گے تمہارے راشن کو. صحیح ہے, کرنا کیا ہے, کیسے کرنی ہے, بیعت کریں گے. انہوں نے کہا بیعت بعد میں کرنا, فی الحال تم تلواریں ڈنڈے اپنے جو کچھ تم لے کر آئے ہو وہاں سے صحرا سے ادھر تک اپنے ساتھ جو عمومی اسلحہ تھا وہاں پر روزمرہ کے استعمال کے لیے لوگ ساتھ لے کر گھومتے تھے, وہ سارا نکالو, اور رستے میں جو بھی ملے ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے خلیفہ کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کریں گے, اور جو تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور تھوڑا سوچنے بچانے کی کوشش کرے پھر تم لوگوں نے اپنا کام کرنا. یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے, یعنی قول تاریخی ایسا ہے. اب قول تاریخی کی تحقیق آپ کے ذمہ ہے. غدیر کے بعد ہوا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.